بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ساری زندگی میں منافقین کے نام اپنی امت پر واضح کیوں نہیں کیے، اور جب اللہ تعالیٰ نے منافقین کو بے نقاب کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے کسی صحابی کو ان منافقین کے نام بتائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان منافقین کے نام اپنے صحابی پیغمبر اکرم نے رومیوں کے ساتھ جنگ کے ارادے سے تبوک کی طرف عزیمت فرمائی، مگر بعض صحابہ بالخصوص مدینہ کے منافقین نے اسلامی لشکر میں شمولیت سے انکار کیا اور دوسرے مسلمانوں کو خوفزدہ کرنے کی کوشش بھی کی۔ یہ ایسا غزوہ تھا جس میں تمام مسلمانوں کا شرکت کرنا لازمی تھا۔ اس سے پہلے والے غزوات میں جو مسلمان شرکت کرتے تھے ان کو مال غنیمت میں سے حصہ مل جاتا تھا، لیکن جو شرکت نہیں کرتے تھے ان پر کوئی پکڑ یا گناہ نہیں تھا۔ لیکن چونکہ اب اللہ تعالیٰ نے منافقین کو ذلیل اور رسوا کرنا تھا، اس لیے اس غزوہ میں تمام مسلمانوں کا شرکت کرنا لازمی قرار دے دیا گیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ تبوک پر روانگی سے قبل حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طلب فرمایا اور ان کو حکم دیا کہ وہ اس غزوہ میں شرکت کرنے کے لیے مسلمانوں کے لشکر کے ساتھ شریک سفر نہیں ہوں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ کو تنہا نہیں چھوڑ سکتا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے علی، کیا تجھے یہ منظور نہیں کہ تیری میرے ساتھ وہی نسبت ہو جو موسیٰ کی ہارون کے ساتھ تھی؟ لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت علی کو اپنا جانشین چھوڑ کر اپنے دیگر جانثاران صحابہ کرام اجمعین کے ساتھ سفر کے لیے روانہ ہوئے۔ اس سفر میں بہت سارے منافقین بھی مسلمانوں کا لبادہ اوڑھے شریک سفر تھے۔ سپاہی اسلام کئی دنوں تک تبوک میں قیام کرنے کے بعد رومیوں کے ساتھ جنگ کیے بغیر مدینہ پلٹ آئی، کیونکہ رومیوں کے دل میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کا خوف پیدا کر دیا تھا، اور وہ مسلمانوں کی ہیبت کی وجہ سے وہ جنگ کیے بغیر ہی وہاں سے بھاگ گئے۔ غزوہ تبوک کے سلسلے میں قرآن کریم کی کئی آیتیں نازل ہوئیں جن کی روح سے منافقین رسوا ہوئے، ان کے چہرے بے نقاب ہوئے اور ان کے منصوبے تشت از بام ہوئے۔ غزوہ تبوک سے واپسی کے دوران عقبہ کے مقام پر جب مسلمانوں کا قافلہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ گزرنے لگا تو منافقین نے آپس میں مشورہ کیا کہ جب ہم گھاٹی کے اوپر پہنچ جائیں گے تو ہم نعوذ باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سواری کو دھکا دے دیں گے۔ گھاٹی کا راستہ بہت دشوار گزار تھا، کسی کو ہم پر شک بھی نہیں ہوگا، بلکہ سب یہی سمجھیں گے کہ دشوار گزار راستے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سواری پھسل گئی۔ ابن عساکر لکھتے ہیں کہ منافقین جو اپنی چال چل رہے تھے، لیکن دوسری طرف اللہ عز و جل اپنی چال چل رہا تھا، اور اس نے کیا خوب چال چلی۔ اللہ نے فوراً اپنے حبیب کی جانب وحی نازل کی اور ان کو منافقین کی اس سازش کا آگاہ کیا، اور اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے سب صحابہ کرام سے کہیں کہ وہ اس گھاٹی کی بجائے دوسرے راستے سے جائیں
اور آپ اپنے 2 صحابہ کرام کو اپنے ساتھ لے کر گھاٹی سے نیچے اتریں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمان تمام صحابہ کرام کو سنایا تو منافقین کے چہرے لٹک گئے، ان کا سارا بنا بنایا پروگرام ملیا میٹ ہو گیا۔ چنانچہ انہوں نے فوراً ایمرجنسی بنیادوں پر اپنی سازش میں تبدیلی کی اور کہا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے 2 صحابہ کرام کے ہمراہ پہاڑی کے اوپر پہنچ جائیں گے تب ہم پیچھے سے اپنے گھوڑے دوڑاتے ہوئے جائیں گے، اپنے چہروں کو نقاب سے چھپا لیں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھوڑے کو دھکا دے کر واپس آ جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے 2 صحابہ کرام عمار بن یاسر اور حذیفہ بن یمان کو اپنے ساتھ لیا اور ان سے فرمایا کہ اپنے ساتھ ایک ایک چابک بھی رکھ لو۔ عمار بن یاسر آپ کی اونٹنی کی باگ پکڑے ہوئے تھے اور حذیفہ پیچھے سے ہانک رہے تھے۔ چلتے چلتے منافقین کے اس گروہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان دونوں صحابہ کرام کو گھیر لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حذیفہ بن یمان کو حکم دیا کہ اپنی چابک کو زور سے گھماؤ۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر اپنی چابک سے ان کی سواریوں کا منہ توڑ جواب دیا اور وہ فرار ہو کر لشکر میں بکھر گئے۔ حذیفہ ابن یمان فرماتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے چابک کھپانے کا حکم دیا تو میں سمجھا کہ کوئی لٹیرے یا ڈاکو ہیں جو ہمارے قافلے کو لوٹنا چاہتے ہیں، چنانچہ میں نے اپنی پوری قوت سے اپنی چابک کو ان کی جانب گھمانا شروع کر دیا، جس کی وجہ سے ان کی سواریاں بتک کر پیچھے ہٹنے لگیں اور وہ سرپٹ بھاگ گئے۔ صحیح مسلم کی ایک روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ میں 12 منافق ہیں کہ جن میں سے 8 جنت میں اس وقت تک داخل نہ ہوں گے جب تک کہ اونٹ سوئی کے نکے سے نہ داخل ہو جائے، اور وہ 8 پھوڑے کی بیماری سے مریں گے۔ اس روایت کے بیان کرنے کے بعد اکثر اہل اعتراض اشاروں کنائیوں صحابہ کرام علیہ اجمعین پر طعن کرتے ہیں۔ ان میں شک نہیں کہ صحیح مسلم کی جو روایت بیان کی گئی ہیں وہ صحیح مسلم میں ایسے ہی موجود ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے صحابہ میں 12 منافق ہیں، لیکن اس کے فوراً بعد صحیح مسلم ہی کی ایک اور روایت کی الفاظ ہیں کہ میری امت میں 12 منافق ہیں۔ اصحاب عقبہ کی اصلاح کے دوران رسالت کے 2 اہم واقعات کی غمازی کرتی ہیں۔ بہرحال صورت اس واقعہ کا پہلی بیعت عقبہ اور دوسری بیعت عقبہ کے واقعات سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور غزوہ تبوک سے واپسی کے دوران عقبہ کے مقام پر پیش آنے والی صورتحال کی وضاحت کرتے ہیں، جہاں کچھ افراد پیش کی سازش کے تحت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کا منصوبہ بنائے ہوئے تھے، مگر ان کی سازش ناکام رہی۔ مورخین اور مفسرین لکھتے ہیں کہ اصحاب عقبہ وہ لوگ تھے جنہوں نے تبوک کی جانب عزیمت سے قبل مدینہ میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف اقدامات میں ناکام ہونے کے بعد تبوک سے واپسی کے وقت رسول اللہ کو رات کی تاریکی میں قتل کرنے کی سازش تیار کی، اور جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹنی راستے میں حائل ایک گھاٹی سے گزر رہی تھی، نقاب پوش سازشیوں نے اس کو ہانکنے اور آپ کو اونچائی سے کھائی میں گرانے کا فیصلہ کیا۔ اسی دوران جب کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹنی کے قریب پہنچے تھے تو اس سے قبل حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سازش سے آگاہ ہو چکے تھے، اور حذیفہ بن یمان سے جو کہ حضور کی اونٹنی کو ہانک رہے تھے فرمایا، ان افراد کو یہاں سے اور کہو اگر پیچھے نہ ہٹیں تو حضور اونچی آواز سے انہیں نام
باپ کے نام اور ان کے قبیلوں کے نام سے پکاریں گے۔ یہ سن کر ان منافقین کی آگے بڑھنے کی ہمت نہ ہوئی کہ اگر ہم آگے بڑھے تو ہمارے نام اور ہمارے باپ اور قبیلوں کے نام سب مسلمانوں کو پتہ لگ جائیں گے اور ہمارا جینا دشوار ہو جائے گا۔ چنانچہ وہ ناکام و نامراد حذیفہ کی آواز سن کر فرار ہوئے اور سپاہ میں گھل مل گئے۔ سیدنا حذیفہ کہتے ہیں کہ وہ ان کے نام، ان کے باپوں اور قبائلوں کے ناموں کو جانتے تھے۔ اسی بنا پر سیدنا حذیفہ صاحب سر النبی یعنی نبی کے رازدار کے لقب سے مشہور ہوئے ہیں، کیونکہ رسول خدا نے انہیں ان کے نام افشاں کرنے سے منع فرمایا تھا اور وہ ہمیشہ آپ کے فرمان کی تعمیل کرتے تھے، جبکہ عمار کو بھی آپ نے ان کے نام بتا دیے تھے جو اس شب آپ کے ہمراہ تھے۔ اسید بن حضیر نے دوسرے روز صبح کے وقت نبی کریم سے ان کے قتل کی اجازت مانگی تو آپ نے فرمایا، مجھے پسند نہیں ہے کہ لوگ کہتے رہیں کہ اب جب کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قوت ملی ہے وہ اپنے اصحاب کو قتل کرنے لگے ہیں۔ ابن عباس سے مروی ہے کہ رسول خدا نے عقبہ کے سازشیوں کو ایک خصوصی بیٹھک میں بلا لیا اور انہیں بتا دیا کہ ان کے منحوس منصوبے سے پوری طرح آگاہ ہیں، لیکن منافقین قسمیں اٹھانے لگے اور صاف منکر ہوئے۔ چنانچہ خداوند تعالیٰ نے ان کی سازش برملا کر دی اور ارشاد فرمایا، وہ اللہ کی قسم کھاتے ہیں کہ انہوں نے پیغمبر کی غیر موجودگی میں کفر آمیز کلمہ نہیں کہا، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے کہا کفر کا کلمہ اور اسلام لانے کے بعد کافر ہو گئے اور ایسے خطرناک منصوبے بنائے جن میں کامیاب نہیں ہوئے۔ شیعہ مؤخذ میں منقول ہے کہ منافقین بیک وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تبوک سے مدینہ آتے ہوئے اور آپ کے جانشین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو مدینہ کے نواح میں قتل کرنے کا منصوبہ بنا چکے تھے۔ طبری نے اصحاب عقبہ کی داستان سورہ توبہ کی آیات 74 کے علاوہ آیت 64 اور 65 کے ذیل میں بھی نقل کی ہے، جیسا کہ ارشاد خداوندی ہوا کہ منافق لوگ ڈرتے ہیں کہ ان پر کوئی سورہ ایسی نہ اتر آئے کہ جو انہیں بتلا دے وہ جو ان کے دلوں میں ہے، کہیے کہ اڑاؤ مذاق، یقیناً اللہ برآمد کرے گا اسے جس سے تم ڈرتے ہو، اور اگر ان سے پوچھے یہ تو وہ کہیں گے کہ ہم تو بحث کر رہے تھے اور تفریح کر رہے تھے۔ کہیے کہ اللہ اور اس کے آیتوں اور اس کے پیغمبر کے ساتھ تم مسخر کر رہے تھے۔ کچھ مفسرین کی رائے میں مذکورہ سازش کا تعلق دوسری گھاٹی سے ہے، گویا منافقین نے ایک سے زیادہ مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کی سازش تیار کی تھی۔ علی بن ابراہیم کی روایت کے مطابق منافقین نے حجۃ الوداع کے بعد حجفہ اور ابوا کے درمیان عقبۃ الحرشی میں بھی آپ کی قتل کا منصوبہ بنایا اور خداوند قدوس نے آپ کو آگاہ کیا اور آپ نے ان کے نام لے کر پکارا تو فرار ہو گئے، جس کے بعد سورہ توبہ کی آیات 74 نازل ہوئی۔ بہقی اور سہیوتی کے مطابق حضرت عثمان کا رضائی بھائی عبداللہ بن سعد بن ابی سرہ، ابو حاضر یا ابو حاصر، عربی عامر ابو عامر، جلاس بن سوید، مجمع بن حارث، ملیحہ تیمی، حسین بن نمیر، عمہ بن ابی رق، عبداللہ بن عینہ اور مرۃ بن ربی مؤخر الذکر شخص بظاہر ان کا سرغنہ تھا۔ ابن قتیبہ نے سند پیش کیے بغیر 10 افراد کے نام لیے ہیں، جن میں عبداللہ بن ابی کا نام بھی شامل ہے، جبکہ دیگر مؤخذ سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ غزوہ تبوک سے غیر حاضر تھا۔ کچھ مؤخذ کے مطابق غزوہ احد کے معروف شہید حنظلہ غسیل الملائکہ کے باپ ابو عامر راہب
فاسق کا نام بھی ان حملہ آوروں کی فہرست میں درج کیا گیا ہے۔ حالانکہ مشہور یہ ہے کہ اس شخص نے سن 3 ہجری میں جنگ احد کے بعد بھاگ کر شاہ روم کی پناہ لی تھی۔ نیز کہا گیا ہے کہ وہ مسجد ضرار بنانے والوں کا سرگنا تھا اور تبوک سے غیر حاضر تھا۔ اہل سنت کی بعض روایت کے مطابق ابو موسیٰ اشعری بھی اصحاب عقبہ میں شامل تھا۔ نتیجہ یہ کہ ان فہارس میں شامل افراد وہی تھے جنہوں نے غزوہ تبوک کے دوسرے مواقعہ میں اپنی منافقت کھول کر دکھائی تھی اور لوگ ان کے نفاق سے بے خبر نہ تھے۔ شیعہ مآخذ کے مطابق اصحاب عقبہ کی تعداد 12 تھی۔ امام باقر سے مروی ہے کہ وہ 12 افراد تھے، جن میں سے 8 افراد قریشی اور باقی دیگر صحابی تھے۔ شیخ صدوق ایک روایت کی روشنی میں لکھتے ہیں کہ اصحاب عقبہ میں 12 افراد کا تعلق بنو امیہ سے تھا اور 5 افراد کا تعلق دوسرے قبائل سے تھا۔ علامہ مجلسی نے یہ تعداد 24 بیان کی ہے۔ ابن خلدون سے مروی ہے کہ مہاجرین میں سے ایک شخص سازش میں ملوث ساتھیوں کو حملہ کی ترکیب دلا رہا تھا۔ بعض مؤاخذ میں ہے کہ اصحاب عقبہ میں شامل زیادہ تر افراد مشہور صحابہ میں سے تھے جو رسول خدا کی رحلت کے بعد حکومت کے عہدیدار رہے۔ یہ روایت ضعیف ہے۔ شاید یہ اختلاف بھی دیگر اختلافات کی مانند رسول اللہ کی وفات کے بعد پیدا ہونے والی سیاسی صورتحال کے نتیجے میں سامنے آیا ہے۔ چنانچہ اصحاب عقبہ کی فہرست میں بعض افراد کے ناموں کی بجائے فلاں اور فلاں لکھا گیا ہے، یا بعض بے گناہ افراد کو اس فہرست میں شامل کیا گیا ہے۔ حذیفہ جن افراد کی نماز جنازہ میں شرکت نہیں کرتے تھے، عمر بن خطاب بھی ان کی نماز جنازہ میں شرکت نہیں ہوتے تھے اور اس میت کو منافق سمجھتے تھے۔ نیز مروی ہے کہ عمر نے بعض مشہور صحابہ کی نماز جنازہ میں بھی شرکت نہیں کی۔ مثال کے طور پر کہتے ہیں، حذیفہ بن یمان کہتے ہیں کہ میں مسجد میں بیٹھا تھا تو عمر میرے پاس سے گزرے اور کہا، فلاں کا انتقال ہوا ہے، اس کے جنازے میں حاضر ہو جاؤ، اور چل دیے۔ یہاں تک کہ مسجد کے دروازے تک پہنچے اور مڑ کر دیکھا کہ میں ابھی بیٹھا ہوں تو جان گئے کہ میں جنازے میں شرکت نہیں کر رہا ہوں۔ چنانچہ میری طرف پلٹ آئے اور کہا، اے حذیفہ، میں تمہیں اللہ کی قسم دلاتا ہوں، بتاؤ کیا میں بھی منافقین کے گروہ سے ہوں؟ میں نے کہا، خدا کی قسم نہیں ہو ان میں سے، اور تمہارے بعد بھی کسی کو آگاہ نہیں کروں گا۔ محترم ناظرین، امید کرتے ہیں آج کی یہ ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ناظرین گرامی، اگر اس ویڈیو میں دانستہ یا دیدہ دانستہ الفاظ کی ادائیگی ہم درست نہیں کر پائے تو ہم آپ سے معذرت خواہ ہیں اور اللہ کے حضور معافی کے طلبگار ہیں۔ پیارے دوستو، اس ویڈیو کو لائک، شیئر اور اپنے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے اور بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہوتی رہے۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔